بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف فرما تھے۔ دروازے پر دستک ہوئی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا دیکھو کون ہے؟ تو انہوں نے عرض کی کہ دروازے پر حضرت معاویہ ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان کو آنے دو۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں تشریف لائے، دیکھا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان پر قلم ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ کیوں ہے؟ انہوں نے کہا حضور جو کچھ سنتا ہوں میں لکھتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے معاویہ تم وحی لکھا کرو، کیونکہ میں چھوٹے بڑے ہر کام اللہ کی وحی سے ہی کرتا ہوں۔ اور آگے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تجھے پوشاک عطا فرمائے گا، یعنی تجھے خلافت عطا فرمائے گا۔ تو حضرت ام حبیبہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ ہیں، جو نبی علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ہیں۔ وہ نبی علیہ السلام کے سامنے آ کر بیٹھ گئیں اور عرض کی یا رسول اللہ کیا اللہ تعالیٰ میرے بھائی کو خلیفہ بنائے گا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا جی ضرور۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ تیرے بھائی کو خلیفہ بنائے گا، لیکن اس میں آزمائش ہے۔ وہ بہنہ تھی، تو جب بہن نے بھائی کے بارے میں سنا کہ آزمائش آئے گی اس کو، تو انہوں نے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ آپ میرے بھائی کے لیے دعا فرما دیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دستے مبارک اٹھے۔ جب حضور دعا کریں ناممکن ہے کہ قبول نہ ہو، تو نبی علیہ السلام نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا فرمائی، اللہم اہدی بالہدی وجنبہ الردی واغفر لہ فی الآخرۃ والأولی۔ اے اللہ معاویہ کو ثابت قدمی عطا فرما اور ان کو ہلاکت سے محفوظ فرما، اور دنیا اور آخرت میں ان کی مغفرت فرما۔ جب حضور نے دعا کر دی تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثابت قدم بھی رہے اور آپ ہلاک بھی نہیں ہوئے، اور آپ دنیا اور آخرت میں بھی بخشے گئے ہیں۔ جب حضور نے کہہ دیا تو وہ بخشے گئے۔ ہم کون ہوتے ہیں کہ حضور فرمائیں، حضور دعا فرمائیں کہ بخشش ہو جائے گی، تو ہم کون ہوتے ہیں کہ ان کی بخشش پر اعتراض کرنے والے، ان کی ہستی پر اعتراض کرنے والے؟ لہٰذا ہمیں غور و خوض کرنا چاہیے۔ میں ایک بات اور کہوں، اسی وجہ سے ان دعاؤں کی وجہ سے ہی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب حکومت آئی تو ان دعاؤں کی برکت سے بہت عروج ملا، یہود و نصارہ کو بہت نقصان ہوا۔ یہی تکلیف ہے یہود و نصارہ کو کہ وہ طرح طرح کے فتنے، کبھی حضرت امیر معاویہ کا فلاں مسئلہ، کبھی فلاں مسئلہ لا کر کھڑا کر دیتے ہیں تاکہ لوگ آپ کا ساتھ چھوڑ دیں، تاکہ لوگ آپ کے بارے میں بدگمانی کریں۔ لہٰذا ہر مسلمان کو سوچنا چاہیے کہ جن کو حضرت نبی علیہ السلام دعائیں دیں تو ہم کو چاہیے کہ ان کے بارے میں اچھے اعتقاد ہی رکھیں، ان کے بارے میں کوئی بری بات نہ بولیں۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں اندر صحابہ اور اہل بیت کی محبت میں اضافہ فرمائے۔